بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے مختلف انداز ہیں۔ تشہد کی طرح بھی بیٹھتے، اور لکھا ہے کہ کعبہ کے سائے میں اس طرح بیٹھتے اور اس طرح ہاتھ اس طرح کرتے۔ اچھا، پوری بات یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اسی طرح کر کے ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور رومال باندھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ترجمان ہیں۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ تو یہی فاولئک اصحاب محمد، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ زندوں کے پیچھے مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے، مردوں کے پیچھے جاؤ، اور مردے کون ہیں جن کے پیچھے جاؤ؟ صحابہ ہیں۔ تو علامہ تاش کبرازادہ نے مفتاح السعادہ میں لکھا ہے، وَكَانَ جِلُّ جُلُوسِهِمْ التَّرَبُّعُ۔ تمام صحابہ کرام کا اعلیٰ قسم کا جو بیٹھنا ہوا کرتا تھا، وہ التربع، چوکڑا مارنا۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ چوکڑا مارنا نہیں چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا، جس طرح حدیث جبرائیل ہے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو اس طرح بیٹھنا بھی ہے، اس طرح بھی بیٹھا جاتا ہے۔ بہرحال سہولت والا بیٹھنا ہو، تکیہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ فجلس علی کرسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ کرسی پر بیٹھنے کو بدعت یا غلط یا خلاف سنت کہتے ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں یہ کرسی اس طرح نہیں تھی جس طرح ہے، لیکن اونچی جگہ، اور فجلس علی کرسی غالباً مسلم شریف کی روایت ہے۔ کرسی پر بیٹھنا اور زمین پر بیٹھنا اور تکیہ لگانا، اور میں نے جو کچھ انداز بتا دیے، تو تربع۔ اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی آدمی پیر کے اوپر پیر رکھ کے، اور ایک پیر اٹھا ہوا اور ایک پیر اس کے اوپر رکھے، تو اس طرح نہ کرے۔ تو آج کل تو لوگ کرتے ہیں، اور علماء کو بھی دیکھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تھا جب لنگی تھی۔ اگر ایک آدمی کی لنگی ہے اور ایک پیر کھڑا کرے اور اس کے اوپر ایسا پیر ڈال دے تو بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ کے حیادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے ایسے، مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایسا لیٹنا، الٹا لیٹنا، یہ بھی مکروہ ہے، منع ہے۔ اور الٹا جانا، قہقرہ، الٹا جانا، تو وہ بھی ممنوع ہے۔ ہاں، بعض لوگ مسجد سے اور مدرسے سے اور مولوی صاحب سے ایسے الٹا روانہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث پر عمل کرو، فجر کی نماز پڑھو یار، خوبصورت داڑھی رکھو۔ آج ایک آدمی سے میں لیپ ٹاپ خرید رہا تھا، ایک آدمی سے ملا، اور وہ ایسے عجیب عجیب اشعار اور باتیں اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، 5 وقت نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، خوبصورت داڑھی رکھو۔ اشعار کے کہہ رہے نہیں، میں طریقت والا آدمی ہوں۔ تو میں نے کہا شریعت اور طریقت میں تلازم ہے بھائی۔ خوبصورت داڑھی رکھو، مزیدار 5 وقت نماز پڑھو، خوبصورت پگڑی یا ٹوپی پہنا کرو۔ اور سگریٹ پر سگریٹ جو نا وہ لگا رہا تھا ہمارا دوست، تو پیارا محبت سے میں نے اس کو سمجھایا۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ شریعت اور طریقت میں تلازم ہے، یاد رکھو۔ اس پر شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، شریعت اور طریقت کا تلازم۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی، بعض ایسے مرشد ہوتے ہیں جو شریعت کے سامنے، اس کے لیے کچھ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ شریعت کے سامنے وہ سر نیچے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور طریقت کے بڑے امام ہوتے ہیں تو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو شریعت، بھائی شریعت اور طریقت ایک ہی ہے۔
داڑھی بھی نہیں ہونے چاہیے، وہ دل پر داڑھی ہونی چاہیے. بھائی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، 41 سال عمر تھی، کہہ رہے میں ابھی بالغ نہیں ہوا ہوں. وہ عقل مند پروفیسر تھا، نام نہیں لیتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میرے ابھی تک، اس نے کہا میری ابھی تک عقل بالغ نہیں ہے. پروفیسر. اللہ. اور پیر کے کہنے پر بیوی کو اس نے طلاق بھی دے دی. اتنی اچھی باپردہ اللہ والی بیوی تھی اس کی، اور بھائی بھی اس کے بڑے اچھے تھے. بس کہہ رہے مجھے پیر صاحب نے آرڈر دیا جی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری عقل بالغ نہیں ہے، اور شریعت کے سامنے ہم نظر نیچے ہیں، اور شریعت کے سامنے ہم ذلیل ہیں، اگرچہ ہم پہنچے ہوئے سرکار ہیں. استغفر اللہ. تو عقل مند آدمی اس طرح باتیں کرے تو بہرحال مرشد وہ ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث پر لائے، اور قرآن و حدیث پر عمل یہی شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے. ہاں تو اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. نماز نہیں پڑھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. بھئی ہمارا ایک الگ سلسلہ ہے نا، ہم طریقت والے ہیں. استغفر اللہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں پر ہاتھ ڈال دیا اور نماز کے لیے آ گئے، سخت بخار میں زمین پر پیر گھسٹ رہے ہیں. تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سنت کے مطابق، اور باقی ہم سب میں غلطیاں موجود ہیں، ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. والسلام.